اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حلقہ اولیٰ میں آج ہماری گفتگو اقسام حکم تکلیفی میں ہے، یعنی حکم تکلیفی کی قسمیں۔ ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لها مباشرة إلى 5 أقسام وهي كما يلي۔ جیسے کہ آپ سمجھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، اور یہ بات گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے کہ حکم تکلیفی ایک ایسے حکم کو کہتے ہیں کہ جو متعلق ہوتا ہے افعال انسان سے یا افعال مکلفین سے، اور وہ ان کے لیے مباشرتاً موجہ ہوتا ہے، ان کے لیے مباشرتاً موجہ ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حکم تکلیفی تقسیم ہوتا ہے 5 قسموں کی طرف۔ حکم تکلیفی 5 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، وَهِيَ كَمَا يَلِي، اور 5 قسمیں یہ ہیں جو آ رہی ہیں۔ نمبر 1 الوجوب۔ نمبر 1 وجوب۔ حکم تکلیفی کی پہلی قسم کیا ہے؟ الوجوب۔ وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يُبْعَثُ نَحْوَ الشَّيْءِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ بِدْرَةِ الْإِلْزَامِ۔ حکم وجوب جو ہے ایک ایسا حکم شرعی ہے کہ جو متعلق ہوتا ہے، کہ جو بھیجا جاتا ہے یا حکم کیا جاتا ہے ایسی چیز سے، یبعث نحو الشیء، ایک ایسی شے کی طرف کہ جو متعلق ہوتی ہے بہی اس سے۔ وجوب کیا ہے؟ وہ حکم شرعی ہے کہ جو کیا جاتا ہے ایک ایسی شے کی طرف، الذی تعلق بہی، یہ ایسی شے کے ذریعے کہ جو اس سے متعلق ہوتی ہے، بجرد الزام، کیسے متعلق ہوتی ہے؟ الزامی طور پر، یعنی جس کا انجام دینا واجب ہوتا ہے۔ وہ حکم وجوب کیا ہے؟ وہ حکم شرعی ہے کہ جس کا انجام دینا واجب ہوتا ہے۔ حکم شرعی وہ واجب کیا ہے؟ وجوب کیا ہے؟ وہ ایک ایسا حکم شرعی ہے کہ جو متعلق ہوتا ہے اس چیز سے کہ جس کا انجام دینا واجب ہوتا ہے۔ سادے لفظوں میں یہ کہا جائے وجوب کی تعریف کیا ہے؟ وہ ایک ایسا حکم شرعی ہے جو متعلق ہوتا ہے اس شے سے کہ جس کا انجام دینا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ نحو وجوب الصلاۃ، جیسے وجوب صلاۃ، ووجوب اعانۃ المعوذین علی ولی الامر، اور جیسے نماز کا واجب ہونا یا معوذین کی مدد کا واجب ہونا ولی امر پر۔ نمبر 2 الاستحباب۔ دوسرا حکم تکلیفی کیا ہے؟ ہاں، حکم تکلیفی کی دوسری قسم ہے استحباب۔ وہوا، استحباب کیا ہے؟ وہوا حکم شرعی یبعث نحو الشیء، وہ ایک ایسا حکم شرعی ہے کہ جسے مبعوث کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے۔ یبعث یعنی چننا، معین کرنا، بھیجنا۔ کیسی شے کی؟ الذی، کہ جو تعلق بہی بدرجۃ دون الالزام۔ استحباب ایک ایسا حکم شرعی ہے کہ جو متعلق ہوتا ہے اس شے سے کہ جس کا انجام دینا لازم نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ استحباب کیا ہے؟ ایک ایسا حکم شرعی ہے کہ جس کو کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، جس کو چنا جاتا ہے، جس کے بارے میں جو حکم دیا جاتا ہے کسی شے کے ذریعے، ایسی شے جو متعلق ہو اس سے، کیا متعلق ہو؟ بے درجۃ دون الالزام، کہ
بغیر الزام کے متعلق ہو، یعنی یہ کہا جائے کہ استحباب وہ حکم شرعی ہے کہ جو ایسی شے کے متعلق ہوتا ہے جس کا انجام دینا لازم نہیں ہوتا، ولہذا توجد الی جانبہ دائما رخصۃ من الشارع فی مخالفتہ، لہذا پائی جاتی ہے ہمیشہ اس کے ساتھ کیا؟ رخصت کیسی؟ شارع کی طرف سے رخصت پائی جاتی ہے، اجازت، چھوٹ۔ کس چیز میں پائی جاتی ہے رخصت شارع کی طرف سے؟ فی مخالفت ہی، اس کی مخالفت میں، یعنی اگر انسان مستحب امر کو، مستحب کام کو، مستحب حکم کو انجام نہ بھی دے تو شارع اس پر عقاب نہیں کرے گا، یعنی اسے اختیار ہے، واجب نہیں ہے بلکہ اختیار ہے، انجام دے گا تو اس کے لیے بہتر ہوگا، اس کو فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا، اور انجام نہیں دے گا تو شارع اس پر عقاب یا اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ کہ استحباب صلاۃ اللیل، اللہ عز و جل ہم سب کو اگر توفیق نہیں ہے نماز شب کی تو ہمیں توفیق عطا فرمائے، جیسے صلاۃ اللیل کا مستحب ہونا۔ نمبر 3 الحرمہ، کیا جی کس میں چلنے ہیں لیتے صاحب؟ نمبر 3 کیا ہے؟ احسان، حکم تکلیفی کی قسم۔ نمبر 3 الحرمہ واہیا، حرمت کیا ہے؟ واہیا حکم شرعی یزجر عن الشیء الذی تعلق به بدرجۃ الالزام۔ حکم حرام کیا ہے؟ حرمت کیا ہے؟ وہ حکم شرعی ہے کہ جو ایسی شے سے متعلق ہوتا ہے کہ جس کے ترک جو ہے، جس کا ترک الزامی ہوتا ہے۔ حکم شرعی حرمت کیا ہے؟ کیسا حکم شرعی ہے کہ جو متعلق ہوتا ہے کس چیز سے؟ اس شے سے جس کا الزامی، جس کا ترک لازمی ہوتا ہے، ٹھیک۔ نمبر 4 الکراہہ، بدرجۃ الالزام نحو حرمت الربا، جیسے سود کا حرام ہونا، وحرمت الزنا، زنا کا حرام ہونا، وبیع الاسلحہ من اعداء الاسلام، اور اسلحے کا بیچنا اعداء اسلام کو، اسلام کے دشمنوں کو۔ نمبر 4 الکراہہ، کراہت کیا ہے؟ وہی حکم شرعی یزجر عن الشیء الذی تعلق به بدرجۃ الالزام، کراہت ایک وہ حکم شرعی ہے یزجر عن الشیء کہ جو روکا جاتا ہے کسی شے سے، کسی ایسی شے سے کہ جس سے یعنی جو ہے وہ متعلق ہوتا ہے بدرجہ دون الالزام، اس مقدار میں کہ وہ اس سے رکنا لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن چھوڑے تو بہتر ہے، زجر ہے اس میں، لیکن زجر اس معنی میں نہیں ہے کہ جو ہے وہ لازمی ہے کہ اس سے رکا جائے۔ فالکراہۃ فی مجال الزجر کالاستحباب فی مجال البعث، پس کراہت جو ہے وہ زجر میں اس طریقے سے جیسے استحباب مجال بعث میں، یعنی زجر جو ہے فالکراہۃ فی مجال الزجر، کیسے ہے؟ جیسے استحباب مجال بعث میں، کما ان، یعنی جیسے استحباب میں کیا ہوتا ہے؟ مقصود ہوتا ہے، مولا چاہتا ہے کہ انجام دیں، لیکن اس مقدار میں نہیں کہ آپ اسے چھوڑ دیں تو مثلا جو ہے وہ یعنی اسے چھوڑیں تو عقاب ہو یا الزامی ہو آپ کا انجام دینا، نہیں، بلکہ باس ہوتی ہے، باس سمجھنے کسی کہتے ہیں جی، یعنی مولا چاہتا ہے اس بات کو، مولا چاہتا ہے اس بات کو، باس ہے مولا کی طرف سے، تو یعنی مولا اس بات کو چاہتا ہے کہ آپ انجام دیں، لیکن الزامی طور پر نہیں چاہتا، لیکن واجب میں کیا ہوتی ہے؟ باس الزامی ہوتی ہے، یعنی مولا چاہتا ہے کہ آپ اس کو انجام دیں۔ حرام میں زجر کیا ہے؟ الزامی ہے، یعنی اسے انجام، اسے ترک کرنا، حرام کو ترک کرنا الزامی ہے۔ کما ان الحرمۃ فی مجال الزجر کالوجوب فی مجال البعث، اور حرمت کیسی ہے مجال زجر میں؟ جیسے وجوب میں، وجوب مجال بعث میں ہے نا۔ ومثال المکروہ، اور مکروہ مثال جیسے خلف الوعد، وعدے کا وفا نہ کرنا۔ نمبر 5 الاباحہ، اباحہ کیا ہے؟ وَهِيَ أَن يَفْسَحَ الشَّارِعُ الْمَجَالَ لِلْمُكَلَّفِ
اباحت کیا ہے کہ شارع مجال معین کرے، شارع مجال پیدا کرے، کس کے لیے؟ مکلف کے لیے، لکہ اختار، تاکہ اسے اختیار ہو یا وہ خود چنے، الموقف الذی یریدہ، اس موقف کو جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی شارع کی طرف سے کیا ہے؟ اجازت ہے، شارع نے اس کے لیے یعنی مجال فراہم کی ہے، موقع فراہم کیا ہے، مرضی ہے آپ کی، آپ یہ انجام دیں یا یہ انجام دیں، صحیح، دھوپ میں بیٹھیں یا سائے میں بیٹھیں، تیز چلیں یا آہستہ چلیں، دھوپ میں بیٹھیں سائے میں بیٹھیں، کرسی پر بیٹھیں یا تخت پر بیٹھیں، زمین پر بیٹھیں یا فرش پر بیٹھیں، آپ کو اختیار ہے، شارع نے اس میں کوئی آپ کو حکم نہیں دیا ہے۔ وہ نتیجہ تو ذالکہ، اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان یتمتع المکلف بالحریہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ مکلف جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرے؟ آزاد محسوس کر رہا ہے، یعنی مکلف اس میں کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہوتا ہے، بالحریہ، فَلَهُ أَن يَفْعَلَ، پس وہ چاہے تو انجام دے، وَلَهُ أَن يَتْرُكَ، چاہے تو چھوڑ دے، یعنی جو چیز مباح ہے اس میں مکلف آزاد ہے، چاہے تو انجام دے اور چاہے تو چھوڑ دے، اس کو اختیار ہے، اسے یہاں پر حریت کاملہ دی گئی ہے، چاہے چھوڑ دے چاہے انجام دے۔ تو آج ہم نے اقسام حکم تکلیفی کو پڑھا، بتایا کہ حکم تکلیفی تقسیم ہوتا ہے 5 قسموں کی طرف، وجوب، استحباب، حرمہ، کراہا اور اباحہ، 5 قسموں کی طرف حکم شرعی تقسیم ہوتا ہے۔ پھر سب سے پہلے ہم نے تعریف کی حکم تکلیفی کی کہ حکم تکلیفی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کی، اور پھر بتایا کہ حکم تکلیفی تقسیم ہوتا ہے کتنی قسموں کی طرف؟ 5 قسموں کی طرف، یا تو حکم تکلیفی واجب ہوگا یا مستحب یا حرام یا مکروہ یا مباح، ان سب کی تعریف ہم نے مفصل کی۔ سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ، اور مطالعہ کریں گے اور مراجعہ کریں گے اس کا، اور کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے ہوں تو اسے پوچھ سکتے ہیں، دہرائیے، مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ مباحثہ کیجیے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اسے پوچھ سکتے ہیں۔ نکتفی علی ھذا المقدار، باقی انشاءاللہ کل جو ہے وہ شروع ہوگا، جو ہماری بحث شروع ہوگی وہ ہوگی بحوث علم الاصول، علم اصول کی بحثیں۔ سب سے پہلے مثلا النوع الاول الادلۃ المحرزہ، النوع الثانی الاصول العملیہ، تعارض الادلہ، یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں انشاءاللہ یہ شروع کی جائیں گی بحثیں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔